اندر ڈوب جانے والے انسان اور آخرت کی فکر نہ کرنے والے انسان، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور روز قیامت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو، کیا بھیج رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع جس میں ہزاروں عاشقان رسول شریک ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، یہ اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، احتساب کے لیے ہے، احتساب نفس کے لیے ہے، حساب سے پہلے حساب کے لیے ہے، فکر آخرت کے تصور کے لیے ہے، اپنی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہے۔ ذرا غور تو کرو، پیدائش کے بعد ہم نے جب ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، تھوڑی دیر غور کر کے سوچو، تھوڑی دیر سوچو، اپنی نیکیوں کا اندازہ کرو، ہم نے کیا روانہ کیا آخرت کے لیے، کیا بھیجا آخرت کے لیے۔ اللہ اکبر، یہی نا چار دوست ملے تو پانچویں کی غیبت شروع کر دی، پانچ ملے تو چھٹے کی غیبت شروع کر دی، چھ ملے تو ساتویں کی غیبت شروع کر دی، ساتواں اٹھ کے گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی، چھٹا اٹھ کے گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی۔ وہ غیبت جس کے بارے میں کہا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر، غیبت آج ہماری زبانوں پر ہے، حسد کا شکار انسان ہے، کینے کا شکار انسان ہے۔ وہ کینہ جس کے سینے میں ہوگا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی۔ کیا بھیجا ہے؟ اللہ اکبر، زنا کیا آخرت کے لیے بھیجا، چگلیاں کی آخرت کے لیے بھیجا، کانوں میں ایئر فون لگائے آخرت کے لیے بھیجا، ناپتول میں کمی کی آخرت کے لیے بھیجا، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی آخرت کے لیے بھیجا۔ وہ پاپ کی نظریں ڈالنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی ہوگی، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی، آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، عبداللہ مسلی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کا عادی ہوگا، جب وہ مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا، وہ بغیر کلمے کے مرے گا، وہ کلمہ پڑھتے بغیر مرے گا۔ اندازہ تو کریں، قرآن تو کہہ رہا ہے، اس آیہ کریمہ کی ابتدا بھی اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، اس کا ایک اینڈ بھی اللہ کے خوف پہ ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو، فکر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال کی خبر کوئی رکھے نہ رکھے، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کتنا انسان مکر سے بھرپور، انسان ریا کا کیسا مجسمہ کہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو کھایا ہوا پان بھی نہیں تھوکتا، اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی بھی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں ناپتول میں کمی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے افیئر کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خیال، اللہ کا کیا خیال؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اللہ کی ویسی عزت نہ کی، اللہ کی ویسی تکریم نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ غور کریں، اللہ پاک اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم نے خدا کی وہ قدر نہیں کی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں آ کر کے چلنے کو بھی محتاط بنانے والوں، خدا دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، بندوں کے درمیان کروڑ مرتبہ ذلیل ہو کر وہ نقصان نہیں ہوتا جو خدا کے یہاں ایک مرتبہ ذلیل ہو کر نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ بندوں کی حیثیت کیا ہے، یہ بھولنے والے لوگ ہیں۔
اچھائیاں کرو تو بھی یہ بھول جائیں گے, برائیاں کرو تو بھی یہ بھول جائیں گے. میں بے شمار ایسے بزرگوں کا نام لے سکتا ہوں جو اپنے زمانے کے سب سے اچھے تھے, آج لوگ ان کو بھول چکے. کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے اچھائیاں کی؟ لوگ ان کو بھول گئے. ایسے لوگوں کے بھی نام لے لیے جائیں جو اپنے دور کے بدترین لوگ تھے, ان کو بھی لوگ بھول گئے. انسان ہے ہی نسیان کا پتلا, انسان نسیان سے بنا ہے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں انسان یا تو مشتق ہے نسیان سے, یا مشتق ہے انس سے, یا وہ محبت کرتا ہے یا وہ بھول جاتا ہے. اور یہ بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر انسان کے اندر بھولنے کا مادہ نہ رکھا جاتا تو انسان غموں سے مر جاتا, انسان غموں سے مر جاتا. بلکہ اگر انسان کو بھولنے کا مادہ نہ رکھا جاتا تو انسان خوشیوں سے بھی مر جاتا. انسان بھول جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے. بتائیں بھولنے والے انسان کے پاس عزت اور ذلت کا اتنی احتیاط کا ماحول ہے, وہ اللہ جو بھولنے سے پاک ہے, وہ اونگنے سے پاک ہے. سوچو تو صحیح, اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, ایک وقت ہم سب پر آنا ہے. میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنے دور میں بیان کیا تھا. علامہ ابن الجوزی بہت بڑے خطیب گزرے, ان کی محفل میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے بغداد شریف میں, جب تک غوث پاک کا ورود نہ ہوا تھا, تشریف نہ لائے تھے. آپ کی محفل بہت شباب پر ہوتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں آپ نے 500 سے زائد کتابیں لکھی ہے. علامہ ابن الجوزی وہ ہستی ہے, بڑے خطیب بھی تھے, بڑے محدث بھی تھے, اور راویوں کی بڑی چھان پھٹک کا اللہ رب العزت نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا. تبحر علمی یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جرح سے بچ گیا, محدثین کہتے ہیں پھر وہ ایک یونیک شخصیت ہے, بہت کم لوگ آپ کی جرح سے بچے. تو ابن الجوزی نے اپنے دور میں ایک روایت پڑھی تھی, ان کے خطبات سے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس کو لکھ کر لایا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. ایک موقع ہم پہ آنے والا ہے, آپ اس کو عنوان بھی دے سکتے ہیں اگر ٹائٹل دینا چاہیں, 5 فرشتوں کی صدا. جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ 5 فرشتوں کو بھیجتا ہے. جب اس کو, ویسے فرشتے تو بہت آتے ہیں لیکن صدا دینے کے لیے 5 فرشتے آتے ہیں. بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے, کوئی خطابت نہیں ہو رہی ہے, صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر منتقل کرنے کی اس امید پر کوشش ہے کہ اللہ کرے آپ کی اور میری آخرت کا کچھ سامان ہو جائے. آخرت وہ ہے بھائیو جہاں سید الانبیاء کے علاوہ سب کی زبان پر نفسی نفسی. محشر وہ محشر ہے کہ اگر انسان صرف محشر کا تصور کر لے تو اس کو خیال ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں. مال, دنیا, فریب, مکر. ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. اللہ والے نیکیاں کر کے لرزتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کرے گا. یہ بھی یاد رکھنا, وہ دانا ہے, وہ مختار ہیں, اور ہم سب اس کے بندے ہیں. وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ حق ہے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وہ اس کی ذات ظلم سے پاک ہے. اور اگر وہ نیکی قبول کرے تو اس کا فضل ہے, اور اگر رد کر دے تو اس کا عدل ہے. اللہ اکبر. ایک مقام پر اللہ خود فرماتا ہے, کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا متقی ہونا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آیت پاک کا مفہوم ہے, اللہ فرماتا ہے کیا بڑے متقی ثابت کرنا چاہتے ہو تم خدا کی بارگاہ میں؟ خدا تو تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے, خدا تمہارے دلوں کی کیفیت. تو ایک منزل آنے والی ہے, بس اسی پہ بات پوری ہوگی. جب موت آتی ہے انسان کو, 5 فرشتے صدا لگانے کے لیے آتے ہیں. اور موت کا وقت کیسا ہوتا ہے, اس کو ایک ہلکا سا مفہوم کے طور پہ ایک روایت کا مفہوم پیش کرتا ہوں, غور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, سیدنا عمرو ابن عاص کے شہزادے عبداللہ ابن عمرو عاص, یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں. اور حضرت عمرو ابن عاص سیاستداں اصحاب میں سے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی باتیں بیان فرمائی. مصر کے
فاتحین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت ترین دور گزرا ہے، اور واقعات بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ آپ عمرو ابن عاص کون ہے، صرف اتنا سمجھ لیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مصر فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کا خیمہ لگا، چونکہ میدان میں خیمہ لگا ہوا تھا اور ابھی مصر میں کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں تھی، اغیار کا قبضہ تھا، تو سپاہیوں کے یہ لیڈر تھے اور قائد اور امیر تھے۔ سپاہ کے ساتھ ان کا خیمہ لگا اور مصر فتح ہوتے ہوتے بہت وقت گزر گیا۔ اس درمیان میں ایک کبوتری نے ان کے خیمے کے اندر جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اس میں گھونسلہ بنا دیا اور اس میں انڈے دے دیے۔ خدا کا کرنا ابھی وہ انڈے اور گھونسلے کا مرحلہ پورا ہی ہوا تھا کہ مصر فتح ہو گیا۔ مصر فتح ہو گیا، مصر فتح ہوا، چونکہ جنگل میں خیمہ تھا تو پورا وہ جنگل کے لشکر اٹھ کر کے شہر میں منتقل ہو گئے۔ امیر قافلہ کا حکم ہوا سب کے خیمے اکھاڑ دو، سب کے خیمے اکھڑ گئے۔ امیر قافلہ نے کہا میرا خیمہ نہیں اکھڑے گا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا یہ حضور کے اصحاب ہیں، حضور کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرا خیمہ نہیں اکھڑے گا۔ اور دور کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا، جہاں شاعر کو پیسہ دینے پر بھی معزول کیا جا رہا ہے۔ اس قدر سختی ہے، ایک بزرگ نے اپنی شان میں شعر سن کر شاعر کو پیسہ دے دیا، فرمایا کہ تم مسلمانوں کے قائد نہیں ہو سکتے، تمہیں معزول کیا جائے گا۔ اگر بیت المال سے دیا ہے تو تمہاری شان سن کر تمہیں حق کیا تھا کہ تم بیت المال سے دیتے، اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو اس کا مطلب کہ تم نے فضول خرچی کی ہے۔ جو فضول خرچی کرے وہ مسلمانوں کا قائد نہیں ہو سکتا۔ اتنی باتوں پر بھی معزول کیے جا رہے لوگ۔ عمرو ابن عاص نے کہا میرا خیمہ نہیں اکھاڑا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ ہم وہاں مرکز پہ امیر کو جواب کیا دیں گے؟ کہا کہ بول دینا کہ عمرو ابن عاص اس خیمے کا خرچ دینے کے لیے تیار ہے، میں خیمے کا پورا خرچ دے دوں گا۔ کہا مگر خیمے میں رہنا نہیں ہے، مصر فتح ہو گیا، پھر خرچ دینے کی وجہ؟ فرماتے ہیں کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہے، اس نے انڈے دیے ہیں، اب میرا خیمہ اجاڑو گے تو ایک کبوتری کا گھر اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ میں مہنگا خرچ اٹھانا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی پرندے کا گھونسلہ اجاڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمرو ابن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا ابا جی موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ اس روایت کو لکھنے والے فقیہ ابو اللہ سمرقندی ہے، وہ لکھ رہے ہیں کیا کہا؟ ابا جی موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ اب حضرت عمرو ابن عاص موت کی کیفیت بیان کرنے فرماتے بیٹا اب غور کریں، یہاں ٹھہر کر کے سوچیں، یہ منزل آنے والی ہے، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ صحابی رسول عمرو ابن عاص اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا تو موت کے وقت کی کیفیت پوچھ رہا ہے؟ مرتے وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے میں تجھے بتاؤں۔ زمین اور آسمان سمیٹ کر اگر کسی کے سینے پہ رکھا جائے تو اس کو کتنا بوجھ لگے گا؟ اتنا ہی بوجھ مرنے والے کے سینے پہ لگتا ہے۔ ذرا غور کریں، 10-20 کلو کا وزن اگر سینے پہ آ جائے، 10-20 کلو جانے دیجئے، اگر 14 سال کا اپنا خود کا بچہ بھی سینے پہ بیٹھ جائے تو ہم اس کو مار کے اتار دیں۔ ہائے ہائے، آپ غور کریں، جب انسان کی روح حلق میں اٹک رہی ہو اور زمین اور آسمان کے برابر وزن انسان کے سینے پہ محسوس ہو، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہو؟ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے کبھی یہ تصور میں لائیں گے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے اور 3 گھنٹے تک فلموں کے لیے وقت نکالنے والے کبھی یہ منظر تصور میں لا سکتے؟ یہاں تو نیک اور بد کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے کہہ رہے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔
عمرو ابن عاص سب کے لیے بیان فرما رہے، کہتے زمین اور آسمان اگر سمیٹ کر سینے پہ رکھا جائے تو جتنا بوجھ محسوس ہوگا اس سے زیادہ بوجھ میرے بیٹے انسان کو سینے پہ مرتے وقت ہوتا۔ لوگ سمجھتے بہت آرام سے مر رہے ابا جی کو خود پتا ہے کہ مجھے گزر کیا رہی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا اللہ کے رسول نے، جنہوں نے واضح کر دیا معاملات کو۔ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ ناک اس کی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اگر زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے تو ہم کیسے تڑپتے ہیں، کیسے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وقت آنے والا ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، فجر کی نماز میں غائب رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کھیل کود کے لیے ظہر کی نماز ترک کرنے والوں، حرام و حلال میں تمیز نہ کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، یہ وقت آنے والا ہے۔ فرماتے عمرو ابن عاص سوئی کے ناکے سے ایسا لگتا ہے کہ سانس لے رہا انسان۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے میں اور تجھے کیا بتاؤں، بس اتنا سن لے، اور موت کی حقیقت تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا، اتنا سن لے، کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور نیچے کے مقام سے اس کا ڈنٹل کھینچا جائے تو اس کے وجود پر کیا گزرے گی میرے بیٹے، بس مرتے وقت انسان کی کیفیت۔ حضرت عمرو ابن عاص اپنے وصال کے وقت تو رو رہے تھے، بیٹے بیٹھے ہوئے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، عمرو ابن عاص ان سب سے منہ پھیر کر کے رو رہے۔ صحابی رسول جنہوں نے سید الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، ان کا دنیا سے جانے کے وقت میں عاجزی اور انکساری کا اور آخرت کی فکر کا یہ حال ہے، چہرہ موڑ کر رو رہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے بیٹا میری زندگی کے 3 دور ہیں، ایک دور وہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا، اگر تب مر جاتے سیدھا جہنم میں جاتے۔ ایک دور وہ تھا جب حضور کو دیکھ کر حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، تب انتقال ہو جاتا، حضور جنازے میں آتے، جنازہ پڑھاتے، سیدھا جنت میں جاتے۔ لیکن دونوں دور گزر گئے۔ اس کے بعد حضور نے پردہ فرمایا اور ہم لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے، ہم لوگ دنیا داری میں مصروف۔ کون کہہ رہے دنیا داری میں مصروف ہو گئے؟ جو کبوتری کا گھونسلہ اجاڑنا گوارا نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ واللہ جن کو دیکھنے سے تابعین پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے وہ کہہ رہے ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ کبوتری کی حق تلفی نہ کرنے والے کہہ رہے ہم دنیا داری میں مصروف ہو گئے۔ جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کتنے بڑے دنیا دار ہیں۔ یاد رکھنا جب ہمیں کوئی دیندار کہتا ہے، کم از کم مجھے تو منو ٹنو گھڑو شرم کا پانی گرتا ہے، ہم کب سے دیندار ہوں؟ اللہ ان لوگوں کے حسن زن کی لاج رکھے۔ اگر عمرو ابن عاص کہہ رہے ہم دنیا دار ہو گئے تو ہم کون ہیں؟ غور تو فرمائیں۔ کہتے بیٹا کفر میں مرتے تو سیدھا جہنم میں جاتے، دور رسالت میں حضور کی ظاہری موجودگی میں دنیا سے جاتے میرے بیٹے تو سیدھا جنت میں جاتے۔ ہم تو دنیا میں ڈوب گئے، اب ہم حیران ہیں اس پر، پتہ نہیں قدرت کیا فیصلہ کرے۔ حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں سن لیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے لیے وہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ وجہ جس قرآن نے جنت کی گواہی دی ہے اسی قرآن نے ان کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ اسی لیے تو میرے اہل سنت کا امام کہتا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے جن کے گھوڑے کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جن کے گھوڑوں کی سم میں لگنے والی
موسم کا سرنامہ بنائے انہیں صحابہ کہتے ہیں. وہ اصحاب کہہ رہے ہیں اب ہم ڈر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں. اب آپ سے پوچھتا ہوں اپنے بارے میں بھی کبھی ہم نے سوچا؟ ناسک والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں بڑی معذرت کے ساتھ سود کے دھندے بھی کر کے ہیں یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. سٹے کی دکانیں چلانے کے بعد بھی گھمنڈ ہے کہ ہم نے تو دامن پکڑ لیا ہے نا فلاں کا, اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. میں کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اگر ہم غوث پاک کا دامن بھی پکڑ لیا اور ہم نے اللہ کرے پکڑ لیا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے. صحابی کا مطلب غوث اعظم کے بھی مرشد کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور وہ کہہ رہے ہم دنیا میں مصروف ہو گئے اب ہم برابر سینے کے اوپر بوجھ رکھا جاتا ہے اور سوئی کے ناکے سے سانس لینے کا موقع آتا ہے اور پھر ببل کے درخت کی طرح نیچے سے کھینچ کر کے انسان کی رگ رگ کو زخمی کرنے کا موقع آتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے آ کر کے ہر ایک فرشتہ ندا کرتا ہے. نزا سے لے کر تدفین تک ندا ہوتی ہے اور وہ کیا ندا ہے 5 فرشتوں کی صدا سن لے 5 فرشتوں کی ندا سن لے. ان لوگوں نے کیا کہنا ہے آقا فرما رہے علامہ ابن الجوزی اس کو نقل کر رہے ہیں. پہلا فرشتہ جب انسان پر نزا کی کیفیت سکرات کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس آ کر کہتا ہے کب جب روح حلق میں اٹک رہی ہوتی ہے اور رشتہ دار قطرے قطرے پانی پلا کر پیاس کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک طرف جدائی کا صدمہ ایک طرف روح کا حلق میں اٹکنا ایک طرف اتنی تکلیف کہ اگر زندہ بکرے کی کھال ادیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. تلوار کی 313 ضربیں لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. اور فرشتے کیا آ کر کہتے ہیں ایک فرشتہ پہلا آ کر کے کہتا ہے او آدم کے بیٹے کہاں گیا تیرا طاقتور بدن. ہائے ہائے کہاں گیا تیرا طاقتور بدن. آج تو کتنا کمزور ہے نا کتنا سوچو آدمی رونے کی کوشش کرے تو آنکھ میں اس وقت آنسو بھی نہیں آتے کیونکہ حلق میں جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا. میرے بیٹے میری بیوی میرے بچے یہ تو سب جائز رشتے ہیں یہ بھی کام نہیں آئیں گے. ناجائز رشتوں کے کانٹے بو کر رکھے ہو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی نا. فرشتہ کہہ رہا ہے کہاں گیا تیرا طاقتور جس قوتور. آج تو کتنا کمزور ہے نا. ایک ایک گھنٹہ جم کے لیے نکالنے والوں صبح اٹھ کر کے ایک ایک گھنٹہ پیدل چلنے والوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں. صحت کے لیے بالکل کوشش کرو. میں آپ کی تائید میں 1000% ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. جم بھی کرو صبح کو بھی چلو سب کرو لیکن یاد رکھنا جم کرو گے تو جسم بنے گا لیکن اگر اللہ کو بھول گئے تو یہ بنے ہوئے جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے قبر کی مٹی کھائے گی. بنا لو جسم جتنا بنانا ہے لیکن جسم بنانے والوں بناؤ بچانے کی بھی کوشش کر لو. جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا مسجد میں 5 وقت آؤ گے تو جسم بچے گا. بنانے کے لیے گھنٹہ نکالا بچانے کے لیے 50 منٹ نکالا صرف 50 منٹ. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتا ہے بس صرف 10 منٹ. انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا.
سرکار نظمی نے کتنے وثوق سے کہا تھا وارث نبی ہوں میں، کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شان سے سوئیں گے، شان سے سوئیں گے قبر میں انشاءاللہ، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ کے بندو صرف 50 منٹ آج ناسک کے اس اجتماع میں شہنشاہ ناسک کے جوار میں توبہ کر کے عہد کر لو، جم بھی کرو، بالکل کر، جو نہیں کرتے ان سے بھی میں کہتا ہوں کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری عمر تک فٹ تھے۔ یہ تو حضور کا معجزہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے دعوت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 سال کی عمر میں لڑی، اور اس میں بھی حضور سب سے آگے تھے، اور سب سے آگے بھی تھے تو دلدل پہ تھے، گھوڑے پہ نہیں تھے، اونٹنی پہ نہیں تھے، دلدل پہ تھے۔ دلدل کیا ہوتا ہے؟ یہ گھوڑے اور اونٹنی سے بہت سست رفتار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب جنگ میں ہوتے تو سست رفتار سواری پہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کو تیز رفتار چاہیے اور ڈٹنے والے کو سست رفتار چاہیے۔ حضور دلدل پر رہ کر کے بتاتے ہیں بھاگنے والے بھگوڑے اور ہوتے ہیں، تمہارا قائد وہ ہے جو معراج میں جبریل کے آگے ہے، جنگ میں صدیق و علی کے آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شہنشاہ ناسک، عظمت رسول، قوت کا عالم یہ ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سن۔ بازو بناؤ، بالکل بناؤ، لیکن مسجد میں آ کر اس کو بچانے کی بھی کوشش کرو۔ 50 منٹ کا وقت لگتا ہے، آؤ آج سچی توبہ کریں، عہد کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ بہرحال وہ پہلا فرشتہ کہتا ہے تو کتنا تجھے اپنی طاقت پر کتنا طاقتور تھا نا تیرا بدن، اور تجھے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا نا، آج تو کتنا کمزور ہے۔ اور دوسری بات وہی پہلا فرشتہ کہتا ہے تیری زبان کتنی فصیح تھی نا، یعنی چرچر چلتی تھی نا، کتنا تو زبان داں تھا، کتنا تیری زبان تیز تھی، تیری زبان میں کتنی قوت تھی، سب کو چپ کرانے والے کہاں گئی آج تیری زبان کی طاقت؟ آج تو کتنا خاموش ہے نا، کتنا خاموش ہے، چاہ کر بھی تیری زبان نہیں پلٹ رہی۔ انسان پڑا ہوا حسرت کے ساتھ آنکھیں کھول کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے۔ فرشتہ تیسری بات کہتا ہے تیرے گھر والے عزیز اور اقربا کہاں گئے؟ میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ۔ میرے عزیز بچے بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بھی چھوڑ، دوست و احباب بھی چھوڑ دیتے۔ فرشتہ کہتا ہے کہاں گئے تیرے گھر والے، کہاں گئے عزیز اقربا، کہاں گئے؟ آج تو کتنا تنہا ہے نا، تجھے کس نے تنہا کیا؟ یہ حسرت ہوتی ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ، اس لیے کہ میرا وقت قریب الختم ہے، میں اس میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کب؟ جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، روح نکل گئی تو فرشتہ، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو فرشتہ اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے ابن آدم، روح نکلنے کے بعد کہنے میں حکمت کیا ہے؟ روح نکلی، پوری دولت وارثوں کی ہو گئی، جتنا کمایا تھا سب وارثوں کا، کچھ نہیں رہا آپ کا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے۔ نصیب کا کیا ہے؟ کفن۔ اللہ راضی ہے تو وہ کفن بھی کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہ کفن جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہائے ہائے، کیا انسان ہے انسان! دنیا میں تو دل لگا بیٹھا، تیرے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹتا، تو گیم کھیل رہا ہے۔ علماء کو کہتا ہے وہ گیم میں کیا برائی ہے مولانا، کیا برائی ہے؟ ارے 1 منٹ اگر ضائع کر رہا ہے تو اس سے بڑی برائی کیا ہے؟
کب موبائل میں کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی فلم نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی عورت کی تصویر نہیں ہے. ارے نادان، وقت کا ضائع کرنا یہ بھی تو گناہ ہے. ہم کیوں آئے؟ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں پیدا ہوئے اذان اور اقامت ہوئی، مر گئے نماز ہوئی. فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت ہونے والی ہے. جتنا اقامت اور جماعت کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں اتنی تیری زندگی ہے. اب اتنی سی زندگی میں عیش کر کے آخرت کو برباد کر دے، یا محنت کر کے آخرت کو آباد کر لے، آپ کے اوپر ہے. انسان نہ مکمل مجبور ہے پتھر کنکر کی طرح، اور نہ مکمل مختار ہے، درمیان کی کیفیت ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے، نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے انسان کہ وہ اپنے معاذ اللہ اعمال کی تخلیق خود کر لے. ایسا نہیں ہے، اعمال کی تخلیق اللہ ہی فرماتا ہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے. تو جب کفن پہنایا جا رہا ہے، روح نکل گئی ہے، تو اس وقت تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہاں ہے تیرا مال؟ بتا، تیرا مال کہاں ہے؟ مال پہ گھمنڈ کرتا تھا نا، فرعون کی طرح مغرور تھا تو مال پر، نمرود کی طرح گھمنڈی تھا تو مال پر. آج تھوڑا سا مال آتا ہے تو انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کے بادشاہ لوگ بھی اپنے بیٹوں کو عالم اور حافظ بناتے تھے. آج تو یہ سمجھا جاتا ہے مزدوروں کے بیٹے، گھر میں برتن جھاڑو کرنے والی کے بیٹے، یہ معاذ اللہ عالم اور حافظ بنے. مالداروں کے بیٹے کیوں کر بنے؟ اور پھر کہتے ہیں مولانا ہم کل تک بادشاہ تھے، آج بھکاری کیوں ہیں؟ تو جب بادشاہ تھے تو کیسے تھے؟ بادشاہ تھے تو کیسے تھے؟ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن، دارا شکو حافظ قرآن، جہاں آرا بیگم غریب نواز پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والی اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ شاہ جہاں کی بیٹی. اس کے بعد سے جتنی کتب لکھی گئی غریب نواز سے بڑے عالم نے بھی جہاں آرا بیگم کے حوالے کو مسترد نہیں کیا. اتنی تحقیقی کتاب اس خاتون نے لکھی. آپ سے پوچھنا چاہتا، یہاں تو تھوڑی سی دولت آئی تو علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اولیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسجدوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے. اللہ کے بندو سوچو، وہ فرشتہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہے تو نے تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا تھا، کہاں گیا تیرا مال؟ کہاں گیا تیرا مال؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تجھے مال کی زیادہ طلب نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، قبر کے دہانے تک پہنچ گئے. میرا مال میرا مال میرا، کچھ نہیں. فرشتہ کہتا ہے تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ گھر کہاں گیا؟ کیونکہ وہ تو کفن اوڑے ہوئے جنازے میں پڑا ہے نا، گھر کس کا ہو گیا؟ اب اس کے بعد بچے لڑیں گے. اب تو یہ دیکھا جاتا ہے تیجے کی فاتحہ بھی نہیں ہوتی، زیارت کی فاتحہ بھی نہیں ہوتی. عورتیں شوہروں سے کہتی ہیں تمہارے ابا کا مکان تمہارا بھائی ہڑپ نہ کر لے، جلدی سے مانگو. بچے آج مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے حصوں کے چکر میں، حصے بکروں کے چکر میں. سگا بھائی دوسرے بھائی پہ کیس کرتا ہے حصے بکرے کے چکر میں. اندازہ تو فرمائیں، باپ کما کے مر گیا، سب چھوڑ کر چلا گیا. جس نے حلال دیکھا تھا نہ حرام، دن دیکھا تھا نہ رات، صبح دیکھی تھی نہ شام. میں تو بس اتنا کہتا ہوں حقوق سب کی ادا کرو، اولاد سے پیار کرو، بیوی سے پیار کرو، سب سے پیار کرو، لیکن دل اگر کسی سے لگانا ہے تو یار سے لگاؤ. دل یار سے لگاؤ، اس لیے کہ کوئی اپنا نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال پر مولا علی نے کہی تھی. سیدہ کائنات کے وصال پہ مولا کائنات نے جب سیدہ پاک کو قبر انور میں رکھ دیا گیا تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہا تھا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار آواز دی، جب جواب نہیں آیا تو کہا علی کو تو یقین پہلے ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن آج اس کا منظر دیکھ لیا. یہی فاطمہ بنت پیمبر تھی، ایک بار آواز دیتا تھا تو 3 بار پکارتی تھی حاضر ہوں میرے سرتاج. موت کیا طاری ہو گئی، بنت پیمبر بھی آواز نہیں دیتی. آج علی کو احساس ہے کہ اللہ کے سوا اپنا کوئی نہیں. غور کریں، جو جوڑے کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا، جو جوڑا جنت میں ویسے ہی برقرار رہے گا، جن کی ہنسی سے جنت کے ذرات چمک اٹھیں گے،
وہ مولا علی کہہ رہے ہیں آج علی کو احساس ہے. سوچو تو صحیح, ایسی جان وفا کے متعلق موت کے بعد یہ جملے کہے گئے, تو یہ تو وہ بے وفا دنیا ہے کہ جو اولاد جیتے جی ماں باپ کو بھول جاتی ہے شادی کے بعد, وہ مرنے کے بعد خاک دعائیں مغفرت کریں گے. اور اگر کرنا بھی چاہیں تو انہیں آتا کیا ہے؟ خود تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, جن کے وضو اور غسل بھی درست نہ ہو الا ماشاءاللہ, یہ ہمارے لیے کیا ایصال ثواب کرے؟ جنہیں سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح پڑھنی نہیں آتی, وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ. سوچو تو صحیح, ہم نے گڑا تو اپنا خود کھودا ہے. ہم نے کمپیوٹر سکھائے, موبائل سکھائے, 25 سال پڑھا کر کے ڈگریاں دلوائی. کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھنا سکھایا؟ اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا جیسا مسلمان حضور بنانے آئے تھے؟ گوشت مچھلی والا مسلمان تو بنا دیا, داڑھی ٹوپی کے بارے میں ہم نے ان کو سمجھا دیا. کیا واقعی دین کی روح بھی ہم نے ان کے اندر پیوست کی؟ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ, ٹوپی کی اہمیت اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اس کی جو اہمیت ہے, حدیث میں جو اس کا ذکر ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن روح دین کہاں ہے؟ دین کی روح کہاں ہے؟ حالات تو یہ ہے کہ مالدار بیٹا کہتا ہے جاؤ مدرسے کے مولوی صاحب کو کہنا 5000 لے لو اور ایک چادر دے دو, ابا کو بخشوا دیں. ذرا جا کر کے پوچھو, علماء سے پوچھو, مفتیان کرام سے پوچھو, محقق مسائل جدیدہ آپ کے شہر میں موجود ہیں, کہ جس تصور کے ساتھ آپ چادریں 5-5 ہزار کی خرید رہے ہو, اس کا اسلامی تصور کیا ہے؟ میں کوئی مفتی نہیں کہ فتویٰ صادر کروں, لیکن آپ جا کر اپنے علماء سے تو پوچھے نا. ایک چہلم کی فاتحہ میں ناسک آیا تو مجھے کہا گیا کہ 500 قرآن کا ایصال ثواب کر دیں. میں لرز گیا, میں نے کہا 500 قرآن کا ایصال ثواب میں کروں؟ میں نے کہا یہ پڑھایا کب 40 دن کے اندر, کون کون پڑھا؟ وہ کہا ابھی ایصال ثواب کریں, ابھی بحث بعد میں کرنا, بھی پہلے ایصال ثواب کر دیں. میں نے کہا میں نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہی تو اپنی فکر ہے جو فکر رضا کی پابند ہے. آپ کے لفافے پہ دین نہیں بیچا جا سکتا, اس لیے کہ میرے امام نے فکر دیے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. میں نے بلند آواز سے فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب ان الفاظ میں کیا, اللہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہ اس کو ایصال ثواب, ہمیں نہیں پڑھا, ہمیں نہیں پتا کیا پڑھا. 500 قرآن شریف, بعد میں پتا چلا کہ کچھ وہاں سے خریدے اور کچھ وہاں سے خریدے اور کچھ وہاں سے. میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, جا کے مفتی صاحبان سے پوچھنا, وہ جو بتائیں گے پھر اس پہ غور کیجئے گا. 40 قرآن کی چادریں, جی حضرت میں بھی بہت قریب رہتا ہوں, جانتا ہوں. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو تو نے گھر بنایا تھا بربادی سے بچنے کے لیے, وہ گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ گھر؟ گھر تو اجنبی ہو گیا. پھر کہتا ہے تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو دوست ڈھونڈے تھے نا, وہ کہاں ہے؟ تنہائی کاٹتی ہے نا ہمیں, دوست چاہیے, دوست چاہیے, بالکل دوست چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر دوست وفا بھی کریں, آج تو دوست تو بہت مل جاتے ہیں, لیکن اہل وفا کتنے ہیں؟ غالب کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں ہم نے چائے پارٹی کھانے والے, تحفے طائف والے تو بہت مل جاتے ہیں, مگر درد دل والے, انس والا انیس کہاں ملتا ہے, غم گسار کہاں ملتا ہے, غم خار کہاں ملتا ہے. اور اگر واقعی ہزاروں میں کوئی ایک مل بھی جائے, کہاں تک وفا کرے گا؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے وہیں تک وفا کرے گا. اور قبر کے پاس آ کر کے وفاداری کی انتہا یہ ہوگی کہ منو مٹی کے نیچے دبا کر ایسے پلٹ کر جائے گا جیسے کبھی پہچانتا بھی نہیں تھا. فرشتے کہیں گے بتا وہ مونس و غمخار غم گسار تیرے کہاں گئے, تو نے انس کے لیے دوست بنائے تھے, کہاں ہے وہ؟ آج تو تنہا رہ گیا. اسی لیے آپ کو بتاؤں, اگر دوستی کرنا ہے نا تو یا اللہ سے کرو یا اللہ والوں سے کرو. رشتے سب سے بناؤ, یاری صرف اللہ سے ہو یا اللہ والوں سے ہو. اور اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والا وہ ہے جس کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے.
جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جس کی بات سنو تو اللہ یاد آ جائے. ہاں اللہ والا وہ ہے. یا اللہ سے دوستی کرو یا اللہ والوں سے. آپ کہیں گے یہ کتنی مشکل بات تو نے کر دی نا، کہ اللہ سے دوستی کتنی مشکل ہے. میں نے کہا سب سے دوستی مشکل ہے، اللہ سے دوستی سب سے آسان ہے. لیکن بندہ سب سے دوستی کر رہا ہے، رب سے دوستی نہیں کر رہا ہے. دیکھو بڑے بڑے تحفے دے کر پھر بھی منافق پال رہے ہو. اللہ سے دوستی کتنی آسان ہے. جب سب سو جائیں اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت خشوع سے نماز پڑھو، 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر دو، اس سے دوستی کا رشتہ جڑ جائے. اتنی آسان ہے. جب سب سو رہے ہو، ٹھنڈی کی رات ہو، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اس سے دوستی کا تعلق اس. اچھا ہر دوست ناراض ہوتا ہے تو منانا مشکل ہے، لیکن جب میرا مولا ناراض، پہلے تو ناراض دیر سے ہوتا ہے، جلدی ہوتا نہیں ناراض، اور جب ناراض ہوتا ہے تو مان بھی جلدی جاتا ہے. اتنی آسانی سے مان جاتا ہے. شرمندگی کے 2 آنسو پیش کر دو، راضی ہو جاتا ہے. اور پیار کتنا کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی کسی سے اتنا پیار ہی نہیں کر سکتا جتنا پیار. دوست بھی اپنا عیب دیکھے نا تو دوسرے دوستوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ہمارا رب ایسا ہے، جب ہم رات کو گناہ کرتے تو صبح ہونے سے پہلے رحمت کی چادر پھیلا کر آخری حصے میں کہتا ہے رات کے پاپی صبح ہونے سے پہلے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے بخش دوں. دن میں گناہ کرو تو سورج غروب ہونے سے پہلے رحمت کی چادر پھیلا کے کہتا ہے او دن کے پاپیوں، غروب ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں. کیا شان ہے اس کی. سب سے دل لگایا تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے. تیسرا فرشتہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ کہتا ہے اس کے پاس آ کر کہ تو ایک لمبے سفر پر جا رہا ہے، بہت لمبا سفر ہے تیرا. میرے امام کہتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، یار بیزار ہے کیا ہونا ہے، تیر ہے تار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. لیکن یہ سب کہنے کے ساتھ یہ بھی کہتے کیوں رضا کرتے ہو. میرا ٹائم ہو گیا، اس لیے میں آگے پڑھنے کی وجہ کسی اور موقع سے چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں بیان لمبا کر دوں تو آگے کا شیڈول ڈسٹرب ہوگا اور ایک مفکرانہ خطاب سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں تمام کرتا ہوں.